السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. UNI ٹرینڈز کی جانب سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی قیمتی ہے, بہت خوبصورت دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دن ہمیں خوشی تو منانی ہے اور پورے جوش کے ساتھ منانی ہے, لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس پیارے ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اور بہت کچھ دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا. ان کو اپنی سوچیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا. ہمیں رہنے کی جگہ دی, ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دیا. آج ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر سوچنا ہے. ایز این انڈیویژول ہماری کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. آج ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے اور اس ملک کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہ پائیں گے. اور اس ملک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس ملک کو جو ہم سے ضرورت ہے وہ ایمانداری کی ضرورت ہے. ہم جس شعبے میں بھی لگے ہیں اس شعبے میں ایمانداری سے کام کریں اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کریں, کیونکہ ایمانداری انسان کی پہچان کراتی ہے. جو شخص بے ایمان ہوتا ہے وہ نہ اپنے لیے اچھا کام کر پاتا ہے, نہ اپنی فیملی کے لیے کر پاتا ہے, بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی نہیں کر پاتا. تو آج کا دن ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کے لیے جتنی لوگوں نے قربانیاں دیں, کیا کیا قربان کر دیا, آج ہم نے کیا کیا, اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عثمان, آپ کیا آج کے نوجوانوں کو آج کے دن کیا نصیحت کریں گے؟ اور ویسے تو آپ ماشاءاللہ خود ہی نوجوان ہیں اور نہیں تو ویسے آپ بوڑھے ہو گئے؟ نہیں, میں بھی جوان ہوں, میں بھی بوڑھا نہیں ہوا. بہرحال عثمان, کیا آج آپ کیا پیغام دیں گے, ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اخلاص بھائی کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا اور اتنا ہی کہوں گا کہ جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں ہے کیا, پاکستان میں وہ نہیں ہے, پاکستان میں یہ نہیں ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یار پاکستان کیا ہے؟ یعنی اگر پاکستان میں کچرا ہے تو کچرا پھینکنے والا کون ہے؟ اگر پاکستان میں قانون توڑے جاتے ہیں تو یار جواب دیں کہ قانون توڑتا کون ہے؟ ذمہ دار بطور پاکستانی میں بھی ہوں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. یقین رکھیں کہ یہ پاکستان ہمیں تحفے میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا تھا. وہ شب یاد کیجئے گا کہ جب 13 اگست کی رات کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان آزاد ہو رہا ہے, پاکستان کی طرف ہجرت کر جاؤ. آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو محض اس وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے سپورٹر تھے. ہمارے رہنما جناب محمد علی جناح, ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح, ان لوگوں کو بھی شدید ترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. حتیٰ فاطمہ جناح کو تاریخ میں آتا ہے کہ ان پر تو غداری کا فتویٰ بھی لگا تھا. اور آج بھی دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو رہنا اذیت ہے. لوگ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے, لوگ بول نہیں سکتے کہ وہ جو بولنا چاہتے ہیں. اور آج بطور پاکستانی ہم پاکستان میں آزاد ہیں الحمدللہ. ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں. پاکستان بڑی اذیت کے بعد جناب علی جناح کے ہاتھوں اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا. یہ بھی جان رکھیے گا کہ کفران نعمت اگر ہو جائے نا تو اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, یہاں جینا چاہتے ہیں اور یہیں مرنا چاہتے ہیں. اور فخر ہے کہ علی جناح جیسے معتبر لوگ ہمارے رہنما اور قائد میں سے ہیں. جی تو ہم اخلاص بھائی کی گیلری میں موجود ہیں. میری گیلری, میرے گھر کی گیلری. ہم اخلاص بھائی کے گھر کی گیلری میں موجود ہیں اور اب ہم یہ جھنڈا یہاں پہ لگانے جا رہے ہیں کہ جو ہمارا ایمان بھی ہے اور پہچان بھی ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھیں, پاکستان کو سلامت رکھیں, پاکستانیوں کو سلامت رکھیں. اس آس اور امید کے ساتھ ہم فلیگ لگانے جا رہے ہیں. تو چلیے بسم اللہ کیجیے اخلاص بھائی. آپ ہاتھ بٹائیں. بالکل میں بتاؤں گا. ایک آغاز کی
داستان ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر پاس ہم سبھی ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا ہر دل کی آواز. تو ناظرین آج ایک روحانی سا معاملہ تھا یہ، اور واقعی جس کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، جس کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، تو کہیں کہیں وہ جذباتی بھی ہوتا ہے. تو یہ موقع میرے اور عثمان دونوں ہی کے لیے ایک جذباتی سا موقع تھا، اور اس خوبصورت سے وطن، اس خوبصورت سے فلیگ کو اللہ تعالی ہمیشہ سر بلند رکھے، اس پر کبھی یہ سر نگور نہ ہو، اور کبھی اس پر کسی قسم کا بھی زوال نہ آئے. اب آخر میں ایک زوردار عثمان نعرہ لگانا ہے پوری جان کے ساتھ اور پورے جذبات کے ساتھ، پورے احساسات اور پوری فیلنگز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں میرے. تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ. کھائی ہے باخدا سن لے دشمن سبھی